إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع يوم ولدته أمه. متفق عليه. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین حضرات، اللہ رب العالمین نے ان عبادتوں کو ہمارے اوپر واجب اور فرض قرار دیا ہے. ان عبادتوں میں سے ایک اہم ترین عبادت حج ہے، اور قرآن و حدیث میں حج کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہماری دولت سے نوازا ہے، اور اگر ہم اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی زیارت کر سکیں اور اللہ رب العالمین کے اس مبارک گھر کو دیکھ سکیں جنہیں بیت اللہ کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، تو ایسا ہمیں ضرور کرنا چاہیے. آج بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے ایسے مسلمان موجود ہیں جو ہر اعتبار سے مستقیم ہوتے ہیں اور حج کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت و قوت رکھتے ہیں، لیکن صرف اور صرف مال کی محبت میں اور غالب کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے اس فریضے کو ادا نہیں کرتے. میرے بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسعودہ کے بعد قرآن کریم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 میں تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کرتے ہیں: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ نے مستطیع بندے پر، یعنی ایسا آدمی جو حج کر سکتا ہو، جو جسمانی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے اس لائق ہو کہ وہ حج کر سکے،
खाने काबा जा सके, या इसी तरह अगर रास्ता मामूल हो और उसके पास जाने का खर्च हो और कोई अगर रुकावट न हो, अगर इसी तरह कोई औरत हो उसके पास अगर महरम हो, तो ऐसी सूरत में मुस्तती आदमी पर हज करना जरूरी है। अल्लाह ताला ने इसी बात को इस आयत करीमा के अंदर बयान किया, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अल्लाह ताला ने हज को अपने मुस्तती बंदों पर फर्ज किया है। और मैंने आपको ये बताया कि मुस्तती होने का माना क्या है और उसका मतलब
حج کا پورے